بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولیس کلہ بدیہیا والا لاستغنى عن تعلمہ ولا نظریا والا لدارا او تسلسلا بل بعضہ بدیہی وبعضہ نظری مستفاد منہ۔ اقول هذا اشارۃ الی جواب معارضۃ تورد ہاہنا وتوجیہها ان یقال المنطق بدیہی فلا حاجۃ الی تعلمہ۔ بیان الاول لو لم يكن المنطق بدیہیا لکان کسبیا فاحتیج فی تحصیلہ الی قانون آخر وذلک قانون ایضا یحتاج الی قانون آخر فاما ان يدور به الاکتساب او یتسلسل وہما محالان۔ لا يقال لا نسلم لزوم الدور او التسلسل وانما يلزم لو لم ينتهي الاكتساب الى قانون بديهي وهو ممنوع لاننا نقول المنطق مجموع قوانين الاكتساب فاذا فرضنا ان المنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانون منها والتقدير ان الاكتساب لا يتم الا بالمنطق فيتوقف اكتساب ذلك القانون على قانون آخر فهو ايضا كسبي على ذلك التقدير والدور والتسلسل لازم۔ وتقرير الجواب أن المنطق ليس بجميع الأجزاء بديهيا وإلا لاستغنى عن تعلمه ولا بجميع أجزائه كسبيا وإلا لزم الدور أو التسلسل كما ذكره المعترض، بل بعض أجزائه بديهي كالشكل الأول والبعض الآخر كسبي كباقي الأشكال، والبعض الكسبي إنما يستفاد من البعض البديهي فلا يلزم الدور ولا التسلسل۔ عزیز طلباء، بقرعید کی تعطیل گزارنے کے بعد اب آپ کے سامنے بقیہ اسباق روز بروز حاضر۔ آج کے سبق میں ماتن نے دو دعوے دلیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا تصور و تصدیق کے بارے میں کہ نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں، نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں، بلکہ بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی بحث یہی یہاں پر بھی ہے، تقریباً وہی دعویٰ اور اسی طرح سے دلیل دیں گے، البتہ وہاں تصور و تصدیق کے بارے میں دعویٰ تھا، یہاں خود علم منطق کے بارے میں دعویٰ۔ سنیں تو دو دعوے کیے ہیں، ان کی دلیل دی ہے، پھر ایک نتیجہ مرتب کیا ہے۔ پہلا دعویٰ ہے ماتن کا کہ علم منطق کے تمام مسائل، جمیع مسائل بدیہی نہیں۔ علم منطق کے جمیع مسائل، سارے قوانین بدیہی نہیں، اس لیے کہ اگر علم منطق کے تمام مسائل، جمیع مسائل بدیہی ہوتے تو اس علم منطق کے تعلم سے ہم بے نیاز ہوتے، یعنی ہمیں اسے پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر علم منطق سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا علم منطق بدیہی نہیں ہے۔ اگر بدیہی ہوتا تو ہمیں پڑھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ پہلا دعویٰ اور اس کی دلیل۔ دوسرا دعویٰ، اور نہ ہی سارا کا سارا علم منطق نظری ہے۔ تو علم منطق پورا کا پورا نظری بھی نہیں، کیوں؟ اگر نظری ہوگا تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، لیکن دور یا تسلسل دونوں باطل ہیں، لہذا علم منطق سارا کا سارا نظری بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جب نہ تو سارا کا سارا بدیہی ہو سکتا اور نہ سارا کا سارا نظری ہو سکتا ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی تصور تصدیق کی طرح، جب دونوں ہونا باطل تو تیسرا نتیجہ نکلے گا کہ بعض علم منطق بدیہی، یعنی منطق کے بعض مسائل بدیہی ہیں اور بعض دوسرے نظری ہیں۔
البتہ نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا۔ تو اب چونکہ بعض نظری ہیں لہذا تعلم سے بھی بے نیازی نہیں ہوگی، یعنی سیکھنے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جو نظری ہے اس کو تو حاصل کرنا ہی پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، لہذا تعلم سے بھی استغنا لازم نہیں آئے گا۔ اور چونکہ اب نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا تو دور اور تسلسل بھی لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، دور یا تسلسل تو تب لازم آتا جب اکتساب کا سلسلہ کہیں جا کر ٹکتا ہی نہیں، لیکن جب دور اور اکتساب کا سلسلہ بدیہی پر جا کر ٹک رہا ہے تو اب وہ اکتساب کا سلسلہ بدیہی پر جا کر رک جائے گا تو اب دور یا تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ یہ دو دعوے ہیں متن کے، اور پھر ان پر دلیل پیش کی ہے اور ایک نتیجہ نکالا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک معارضے کا جواب ہے، ایک معارضے کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر کسی نے ایک معارضہ قائم کر دیا ہے، اسی معارضے کا ماتن نے اپنی اس عبارت سے جواب دیا ہے۔ پہلے معارضے کے بارے میں اب سن لو، ایک تمہید۔ ایک ہوتا ہے مستدل اور ایک ہوتا ہے خصم۔ مستدل وہ ہوتا ہے جو اپنا دعویٰ دلیل سے ثابت کرے، اسے کیا کہیں گے؟ مستدل۔ اور خصم اس کو کہتے ہیں جو مستدل کے دعوے کا انکار کرے۔ کیا کرے؟ مستدل کے دعوے کا انکار کرے۔ اب خصم جو انکار کرے گا، اس انکار کی تین صورتیں ہوں گی۔ کبھی تو خصم مستدل کی دلیل کے کسی خاص مقدمے کو متعین طور پر کہ آپ کی دلیل کا یہ مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، تو کسی خاص مقدمے کا انکار کرے گا، یا ہر مقدمے کا انکار کر دے گا متعین کر کے کہ یہ بھی تسلیم نہیں، یہ بھی تسلیم نہیں، یہ بھی تسلیم نہیں، متعین کر کے۔ اس کو کہیں گے منع۔ اس کا کیا کہیں گے؟ منع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انکار کی پہلی صورت، خصم مستدل کی دلیل کے کسی خاص متعین مقدمے کو یا ہر مقدمے کا انکار کر دے، اس کو منع کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کس دلیل کے مقدمے کو بغیر کسی تعین کے پوری دلیل کا انکار کر دے کہ آپ کی دلیل ہی تسلیم نہیں، اس کو کہتے ہیں نقص اجمالی۔ ٹھیک ہے، اور تیسری صورت یہ ہے انکار کی کہ مستدل نے جو دلیل پیش کی ہے، جو دعویٰ کیا ہے، مستدل نے جو دعویٰ کیا ہے، خصم کیا کرے؟ اس دعوے کی نقیض پر دلیل پیش کر دے، اس دعوے کی نقیض پر دلیل پیش کر دے۔ ہم نے کچھ ثابت کیا دلیل سے، ہم مستدل تھے، اور ہمارے سامنے والے نے جو ہم نے ثابت کیا ہے اس کے الٹے پر دلیل دے دی کہ آپ نے یہ ثابت کیا، میں یہ ثابت کر رہا ہوں، بالکل اس کی نقیض پر دلیل دے دے۔ جیسے رفع یدین کا معاملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اس پر غیر مقلدین رفع یدین پر دلیل پیش کرے کہ رفع یدین کرنا ہے، اور حنفی کیا کرے گا؟ رفع یدین نہ کرنے پر دلیل پیش کر دے۔ یہ ہو گیا معارضہ۔ رفع یدین نہ کرنے پر حنفی دلیل پیش کر دے، تو اس نے تو دلیل کیا پیش کی تھی؟ رفع یدین کرنے پر، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اب ہم نے خصم بن کر رفع یدین نہ کرنے پر، تو جو اس نے کیا تھا اس کی نقیض پر دلیل دے دی گئی کہ نہیں دے دی گئی؟ اسی کا نام معارضہ ہے، اسی کا نام معارضہ ہے۔ اب یہاں پر کیا معارضہ ہوا ہے جو ماتن کو ایک جواب دینا پڑا؟ یہاں پر کیا معارضہ ہے؟ تو اب اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو معارضہ پیش کیا گیا ہے، معارضے کی صورت یوں بنے گی، ماتن نے دلائل سے منطق کی ضرورت کو ثابت کیا ہے کہ ہم منطق کے محتاج ہیں، پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، منطق کو سیکھنے سمجھنے کے محتاج، یہ دعویٰ کیا تھا۔ لیکن خصم نے ہم منطق کے محتاج نہیں ہیں یہ ثابت کر دیا۔ تو ماتن نے ثابت کیا تھا ہم منطق محتاج الیہ ہے، یعنی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور خصم نے دعویٰ کیا ہے منطق محتاج الیہ نہیں ہے، اس پر دلیل پیش کر دی۔ کیسے؟ خصم کہتا ہے کہ پورا کا پورا علم منطق بدیہی ہے، پورا کا پورا علم منطق کیا ہے؟ بدیہی ہے، اور ہر وہ چیز جو بدیہی ہو
اس کے تعلم کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی، اسے سیکھنے کی، اسے پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، لہذا منطق کے تعلم کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماتن نے ثابت کیا تھا کہ منطق کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی حاجت ہے، اور یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ منطق کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ پورا کا پورا علم منطق بدیہی ہے، اور جو چیز بدیہی ہو اس کو پڑھنے کی، تعلم کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ کہ پورا کا پورا علم منطق بدیہی ہے، یہ دعویٰ تو کہتا ہے، اس کے قسم کہتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر پورا کا پورا علم منطق بدیہی نہ ہو تو نظری ہوگا، تو سارا کا سارا کیا ہوگا؟ نظری ہوگا، اور جب سارا کا سارا علم منطق نظری ہوگا تو اب ہم منطق کے جس قانون کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اب وہ حاصل ہوگا کس سے؟ کسی دوسرے قانون سے۔ کس سے حاصل ہوگا؟ دوسرے قانون سے، اور دوسرا بھی کیا ہوگا؟ نظری ہوگا۔ تو پہلے کا حاصل کرنا موقوف ہے دوسرے پر، دوسرا بھی کیا نکلا؟ نظری، اور دوسرا نظری ہے، اس کا حاصل کرنا موقوف ہوگا تیسرے پر، وہ بھی نظری ہوگا۔ اسی طرح چوتھا، پانچواں، سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ نظری ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یا تو یہ اکتساب کا سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا تو تسلسل لازم آئے گا، غیر متناہی جائے گا تو تسلسل لازم آئے گا، یا لوٹے گا پہلے کی طرف کہ نہیں یہ والا پہلے والے سے حاصل کیا جائے گا تو دور لازم آئے گا۔ اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ محال ہیں، تسلسل اور دور محال ہیں، لہذا جب ان کا نظری ہونا باطل تو نظری نہیں ہو سکتا، اور جب نظری ہونا باطل تو بدیہی ہونا ثابت ہوگا۔ یہی ہمارا مقصود ہے، یہی کیا ہمارا مقصود ہے، یہ اس نے معارضہ قائم کیا تھا۔ اسی کی طرف جواب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ سارا کا سارا علم منطق بدیہی نہیں، کہ سارا کا سارا علم منطق بدیہی نہیں کہ علم منطق کے تعلم سے بے نیازی لازم ہے، بلکہ کچھ نظری ہے، لہذا ہمیں اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پورا کا پورا علم منطق نظری بھی نہیں ہے کہ اس سے دور یا تسلسل لازم آئے، بلکہ منطق کے بعض مسائل بدیہی ہیں جیسے شکل اول، اور بعض دوسرے نظری ہیں جیسے باقی کی شکلیں، اور نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا تو اب دور یا تسلسل بھی لازم نہیں آئے گا۔ یہ اس معارضے کا جواب ہو گیا تھا۔ تو اب ترجمہ ملا لو۔ اقول ھذا اشارۃ الی جواب معارضۃ تورد ھا ہنا، میں کہتا ہوں کہ یہ اشارہ ہے ایک معارضے کے جواب کی طرف جو یہاں پر پیش کیا جائے گا، توجیہھا، جس کی توجیہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ منطق بدیہی ہے، فلا حاجت الی تعلمہ، تو اب اس کے تعلم کی کوئی حاجت نہیں۔ بیان الاول، پہلا دعویٰ کہ منطق بدیہی ہے، لو لم یکن المنطق بدیہیا، اگر منطق بدیہی نہ ہو لکان کسبیا، تو سارا کا سارا علم منطق کسبی نظری ہوگا، تو اب اس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے قانون کی ضرورت ہوگی۔ وذالک القانون ایضا یحتاج الی قانون آخر، اور وہ قانون بھی کسی دوسرے قانون کا محتاج ہوگا۔ فاما یدور به اکتساب، تو اب یا تو اکتساب لوٹے گا، اور یتسلسل، یا غیر متناہی جائے گا، وہو محالان، اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ محال ہیں۔ لا یقال لا نسلم لزوم الدور او التسلسل، اب یہاں پر گویا کے معارضے پر ایک اعتراض وارد ہوگا اور اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ معارضے پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کو نقل کریں گے اور پھر اس کے جواب کو پیش کریں گے، یعنی سارے کے سارے علم منطق کو ہم جو نظری مان رہے ہیں اس پر اعتراض ہوگا، تو اس کا جواب دیں گے۔ اعتراض سنو، یہ کہتے ہیں کہ ہم علم منطق کے نظری ہونے کی تقدیر پر دور اور تسلسل کے لزوم کو مطلقاً تسلیم نہیں کرتے، یعنی اگر ہم سارے کے سارے علم منطق کو نظری مان لیں تب یہ کہنا کہ دور یا تسلسل لازم آئے گا، ہمیں یہ تسلیم نہیں، مطلقاً یہ تسلیم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دور یا تسلسل تو اس وقت لازم آتا جب اکتساب کا سلسلہ کسی بدیہی پر جا کر ختم نہ ہوتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے
کہ کہیں نہ کہیں جا کر کوئی بدیہی مل جائے اور اکتساب کا سلسلہ کسی بدیہی پر جا کر رک جائے، ختم ہو جائے، منتہی ہو جائے، تو ایسی صورت میں دور یا تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مطلقاً نظری ہونے کی صورت میں دور یا تسلسل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ دور اور تسلسل تو اس وقت لازم آئے گا جب کہیں قانون بدیہی پر جا کر اکتساب کا سلسلہ نہ رکے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اکتساب کا سلسلہ کسی قانون بدیہی پر جا کر رک جائے، اور جب بدیہی پر جا کر رک جائے گا تو دور یا تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ ملاؤ دیکھو، تو یہ ممکن ہے کہ اکتساب کا سلسلہ کسی قانون بدیہی پر منتہی ہو جائے۔ جب اکتساب کا سلسلہ کسی قانون بدیہی پر منتہی ہو جائے گا تو دور اور تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ جواب سنو، جواب میں کہتے ہیں علم منطق کے نظری ہونے کی تقدیر پر دور اور تسلسل کے لزوم سے انکار کرنا اس کی گنجائش نہیں، یعنی جب ہم نے پورے علم منطق کو نظری مان لیا اور پھر نظری مان کر یہ کہنا کہ اب بھی دور یا تسلسل لازم نہیں آئے گا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم نے علم منطق کو نظری مان لیا تب دور اور تسلسل کا لازم ہونا یقینی ہے، یعنی دور اور تسلسل ضرور لازم آئیں گے، اس لیے کہ منطق نام ہے اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا۔ ٹھیک ہے، اکتساب کے قوانین یعنی جو اکتساب ہم کرتے ہیں، اکتساب کے جو قوانین ہیں، حاصل کرنے کے جو قوانین ہیں، ان کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ اور اکتساب کی دو صورتیں ہیں، یا تو تصور کا اکتساب کیا جائے گا یا تصدیق کا۔ اگر تصور کا اکتساب کیا جا رہا ہے تو قول اشارے سے، اور تصدیق کا اکتساب کیا جا رہا ہے تو کس سے کیا جائے گا؟ حجت سے۔ غور کر لینا، کہتے ہیں کہ منطق نام ہے اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا، ٹھیک ہے، اور اکتساب قول اشارے سے ہوتا ہے، تصور کا اکتساب قول اشارے سے ہوگا، اور تصدیق کا اکتساب دلیل یعنی حجت سے ہوگا۔ بہرحال اکتساب کے تمام قوانین انہی دو میں منحصر ہیں، قول اشارے اور حجت میں۔ لہذا جب منطق کے تمام مسائل کا نظری ہونا تسلیم کر لیا گیا تو پھر اکتساب کا کوئی قانون بدیہی بچا ہی نہیں۔ غور کر لینا، منطق کے جب یہ دو ہی طریقے ہیں، قول اشارے اور حجت، اب جب سارے طریقوں کو، پورے علم منطق کو نظری مان لیا گیا تو سارے کے سارے قوانین کیا ہو گئے؟ نظری ہو گئے، اب کوئی بدیہی بچا ہی نہیں، اور جب بدیہی بچا ہی نہیں تو اب اکتساب کا سلسلہ کسی بدیہی پر جا کر رکے گا کیسے؟ سب کے سب نظری ہی رہیں گے۔ اکتساب کے تمام قوانین کا نظری ہونا بھی ثابت ہو گیا، تو تمام قوانین نظری ہو گئے تو اب اکتساب کا سلسلہ کہیں جا کر نہیں ٹکے گا، بلکہ اب جب ایک قانون کو آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ دوسرے پر موقوف ہوگا، دوسرا تیسرے پر موقوف ہوگا، تیسرا چوتھے پر موقوف ہوگا، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ملا لو، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ہمیں دور یا تسلسل کا لزوم تسلیم نہیں، یہ تو وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، یہ تو اس وقت لازم ہوتا جبکہ اکتساب کا سلسلہ کسی قانون بدیہی پر جا کر نہ ٹکتا نہ رکتا، وَهُوَ مَمْنُوعٌ، اور یہ ممنوع ہے۔ یہ بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی قانون بدیہی پر جا کر نہ ٹکے، بلکہ ٹک سکتا ہے۔ لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے المنطق مجموع قوانین الاکتساب، کہ منطق اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا نام ہے۔ فائدہ فرضنا، اور جب ہم نے فرض کر لیا ان المنطق کسبی، کہ سارا کا سارا علم منطق کسبی ہے، وحاولنا اکتساب قانون منہا، اور اب ہم نے کسی قانون کا اکتساب کرنے کی کوشش کی، والتقدیر ان الاکتساب لا یتم الا بالمنطق، اور فرض یہی کیا گیا ہے کہ اکتساب بغیر منطق کے پورا نہیں ہو سکتا۔ فیتوقف اکتساب ذلک القانون علی قانون آخر، تو اب اس قانون کا اکتساب موقوف ہوگا کسی دوسرے قانون پر، فہو ایضا کسبی علی ذلک التقدیر، وہ بھی اس تقدیر پر کسبی ہوگا، لہذا اب وہ دوسرا والا بھی جب کسبی ہوگا تو وہ موقوف ہوگا کسی تیسرے پر، تیسرا بھی کیا ہوگا؟ کسبی اور نظری ہوگا، اور تیسرا والا چوتھے پر موقوف ہوگا۔ اسی طرح یہ پورا کا پورا سلسلہ چلتا رہے گا۔ فالدور والتسلسل لازم،
تو دور اور تسلسل بہرحال لازم آئے گا۔ وتقریر الجواب، اب اسی کا ایک جواب پیش کر دیتے ہیں۔ آسان بات، فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا علم منطق بدیہی نہیں۔ ان المنطق لیس بجمیع اجزاء بدیہا، کہ منطق پورے اجزاء کے ساتھ بدیہی نہیں، ورنہ اس کے تعلم سے بے نیازی ہوتی، حالانکہ بے نیازی نہیں ہے۔ ولا بجمیع اجزاء کسبیا، اور نہ ہی تمام اجزاء کے ساتھ کسبی ہے، ورنہ دور اور تسلسل لازم آ جاتا، جیسا کہ معترض نے ذکر کیا۔ بلکہ بعض اجزاء بدیہی ہیں جیسے کہ شکل اول، اور بعض دوسرے کسبی ہیں جیسے کہ باقی اشکال، اور بعض کسبی کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، لہذا دور اور تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ جو بات انہوں نے پیچھے کہی تھی وہی بات یہاں پر دوہرا دی گئی ہے، یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ آج کا سبق ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیں گے۔